آپ نے یہ پرچی دکھائیں جی، یہ دیکھیں جی پرچی پرچی مافیا لیڈر سے لے کے سپورٹر تک یہ پرچی مافیا. کچھ گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ بھی ان کا ہی جو ہے نا پی ٹی آئی والے نے بند کی ہیں وہی پی ٹی آئی نے بند کی ہیں. سازش کی ہے ہمارے خلاف. دیکھیں جی، ان کا الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جو نواز شریف منصوبے بنائے ہوئے تھے وہ تو اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہیں. اس پہ اگر ان کے منصوبے تھے تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، یا تاکہ یہ کریڈٹ اپنے نام لے لیتے. اگر تو جیلیں کاٹی ہیں تو جیلیں تو یہ بھی کاٹ رہے ہیں، انہوں نے بھاگے تو نہیں ہیں گئی، کوئی معاہدہ کر کے باہر تو نہیں گئے ہیں. دیکھیں جی باہر اگر گئے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے ان کی اولاد ہے، مطلب اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے گئے ہیں. نہیں بیٹے ان کے پاکستان نہیں آ سکتے ملنے کے لیے. ورکرز کو اویئرنیس دی ہوئی ہے، وہ انتشار پھیلاتے ہیں. یہ اویئرنیس دی ہوئی ہے اپنے ورکرز کو. عمران خان مطلب کہ گرا تھا تب بھی اس نے اپنے ہاسپٹل سے علاج کروایا تھا، اس کے علاوہ جب بھی بیمار ہوا عمران خان باہر علاج وہ تو اس کی چھوٹی موٹی ہے نا، اس کو کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہوا. وہ یہ سیدھا باہر پیٹ میں درد ہو رہا ہے جی ہم جا رہے ہیں جی باہر علاج کروانے. اور علاج یہ کیا چکر ہے، باہر کیوں جاتے ہیں بار بار؟ دیکھیں جی آپ ہوا چینج کے لیے کرنے کے لیے تو جانا پڑتا ہے. چلے جائیں نا، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہیلی کاپٹر والی بات ہے وہ تو آپ کے خان صاحب نے کہا 55 روپے کلو میٹر پڑتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بے شک تو آپ کے سامنے وہ تو بتائیں نا، نوکریاں نہیں دی، 50 لاکھ گھر بننے تھے، گھر کہاں ہیں؟ 3.5 سالوں میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے تھے نا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. بہت سارے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے. آج ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم نے بہت سارے سیاسی شخصیات کا انٹرویو بھی کیا، ہم نے بہت سارے ورکر کا انٹرویو بھی کیا، لیکن آج ہم جو انٹرویو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ 2 سپورٹر ہیں جو نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. ان کا تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا عہدہ نہیں ہے، یہ کسی قسم کے مطلب ہے کہ کارکن نہیں ہے، یہ صرف سپورٹر ہیں اور یہ ووٹ دیں گے اپنی اپنی پارٹی کو. اب ان سے یہ پوچھیں گے، ہم ان سے رائے یہ لیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اگر اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، بیہائنڈ دا سین کیا چیز ہے، کس وجہ سے آپ متاثر ہوئے ہیں اور کیوں آپ اپنے لیڈر کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا اپنی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو میری رائٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں وہ نون لیگ کی سپورٹر بیٹھی ہوئی ہیں. تو گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر جو سلسلہ چلے گا اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. ہم نے یہ رکھا تھا کہ 5 خوبیاں جو ہیں یا 5 ریزن جو ہیں وہ آپ نے پیش کرنے ہیں اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو چلتے ہیں، پہلے پی ٹی آئی کی جانب چلتے ہیں اور وہاں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اچھا، تھوڑا سا مختصر سا اپنا تعارف بھی کروا دیں اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی میرا نام عبداللہ یوسف ہے، ٹھیک ہے، اور میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے کام جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں، تو اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو ابھی چلتے ہیں جی نون لیگ کے سپورٹر کی جانب. جی میرا نام دعا راجپوت ہے اور میں جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے زیادہ اچھے کام ہیں اور مجھے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے اب چلتے ہیں ایسا کہ 5 پوائنٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 پوائنٹ آپ نے اپنے رکھنے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس پہ ڈبیٹ کر لیں گے. میں نیوٹرل ہوں گا، میں نے دونوں کی خامیاں یا دونوں کی خوبیاں بیان کرنی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کی طرف چلتے ہیں کہ پہلی ایک وجہ آپ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں جی میرے خیال میں سب سے جو ان کا اچھا رہا ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، وہ اویئرنیس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، کافی لوگ ہیں جو کہ پہلے بھی 35 ایئرز ہو گئے ہیں اس میں پولیٹیشین میں ہر بندے کو پی پی آ رہی ہے، نون لیگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تیسری جماعت نہیں آ رہی تھی. ان دونوں پارٹیز کی میرے خیال میں باریاں لگی ہوئی تھیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے، تو تیسری بڑی پارٹی ہے ابھی تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں سب سے جو بڑی پارٹی آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے کیونکہ انہوں نے کافی محنت کی ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان میں کیا آپ دیکھ لیں، باہر کے ملکوں میں بھی جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو بھی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور پہلے آپ نے جو پوائنٹ نکالا ہے وہ نکالا ہے اویئرنیس کا. آپ کہتے ہیں جی کہ اویئرنیس جو ہے اس کی بیس پہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ووٹ کس کو دینا ہے، بس ایک بندے کا یہی مائنڈ ہوتا تھا جی اس دفعہ ہم پی ٹی آئی کو پی پی کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے، اویئرنیس سے کیا مراد ہے؟ آپ کس طرح کی اویئرنیس بتا رہے ہیں کہ مطلب کہ جو شعور ہے وہ کس کیٹیگری میں؟ شعور کو کیا آپ لاجیکلی کیا پیش کرتے ہیں کہ کس چیز کا نام شعور ہے؟ دیکھیں شعور آپ کو بھی نالج ہوگا اس چیز کا. ٹھیک ہے، ہمیں پہلے مطلب کہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ
ہم جو ووٹ دے رہے ہیں ووٹر اور جو نمائندے ہمارے بن کے آتے ہیں, ووٹ دینے والے کو آپ دیکھیں وہ روڈز کے اوپر بیچارہ پڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو ووٹ لینے والے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں. جب ان کو ہم یعنی کہ وہ جب ووٹ انہوں نے لینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے گھروں میں آتے ہیں جی الیکشن کیمپینز کے ذریعے, ٹھیک ہے, آپ تک ان کی رسائی ہوئی یعنی کہ ہر طرح سے ممکن ہوتی ہے. آپ کو ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں, آپ جی ہمارے بھائی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو تب وہ آپ کے گھر میں دروازے تک آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, لیکن جب الیکشن جیت جاتے ہیں پھر نہیں آتے. پھر کیا پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں یا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں میں بالکل اس چیز سے آپ کی بات سے ایگری کروں گا, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ بھی سارے اسی طرح ہیں, ٹھیک ہے. میں خود گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے ایکسیس کیا ہے. آپ کو ایزیلی اپنے آفس کے اندر ویلکم کرتے ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی نہیں مل سکتے؟ کبھی آپ یہاں لال حویلی میں شیخ رشید کے پاس یا کسی دوسری پارٹی کا جو نون لیگ والے ہیں کبھی وہاں گئے ہیں یا انہوں نے آپ سے ملاقات نہ کی ہو, کوئی اس طرح کا سین ہوا ہے؟ شیخ رشید صاحب سے ملاقات تو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ مطلب کہ ان کے ساتھ پک وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ تو میری ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی ایک لنک کے ذریعے ہوئی تھی. ہم بیٹھے تھے وہاں پہ اور شیخ صاحب آئے ہیں تو ہماری ملاقات ہو گئی تھی. اچھا, اس میں شعور جو ہے نا, بیسیکلی میں جو چیز سمجھتا ہوں شعور اس چیز کا نام ہے جو آپ کو اچھے اور برے کی تمیز دیتا ہے. بالکل. شعور وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کو غلط اور صحیح کا راستہ بتاتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ چیز آپ تک منتقل کی ہے؟ جی بالکل, ضرور انہوں نے کی ہے. تو جو مطلب کہ آج کل سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی کی جانب سے مطلب ہے کہ ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہوتا ہے, اس کو کیا آپ شعور کا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ادھر سے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے آپ دیکھیں نوجوان زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اب جو دوسری طرف سے آپ دیکھیں نوجوان جو ہیں وہ بہت کم ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ پی ہے یا نون. شہباز شریف جو ہے وہ بھی جوان ہے, اس کے بعد مریم بھی, پھر اس کے بعد مریم صاحبہ تو ماشاءاللہ سے اب جوان نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ان کے بچے ماشاءاللہ سے جوان ہیں. اس پوائنٹ کو ان کی طرف منتقل کرتے ہیں جی. آپ کیا کہتے ہیں جی جو پہلا پوائنٹ ہے ان کا شعور والا, تو نون لیگ کے بارے میں یہ مشورہ ہے کہ یہ پٹواری سسٹم ہے, برادری سسٹم ہے, اور جس باپ نے جس کو ووٹ دیا بیٹے نے بھی اس کو دیا, پیچھے ساری برادری اس کو ووٹ دیتی ہے. لیکن عمران خان کا ایک نیا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے جس نے یہ شعور دیا ہے کہ آپ سیاستدان سے یہ پوچھ سکتے ہیں, ہاں بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا آؤٹ پٹ دیا ہے. یہ ایک عمران خان کی طرف سے شعور آیا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ابھی ان صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں شعور جو ہے وہ خان صاحب نے دیا ہے. تو کیا آپ کے ماں باپ نے 25-30 سال آپ کو پیدا کیا, پالا پوسا, آپ کے لیے محنت کی, آپ کے باپ نے کڑی محنت کر کے آپ کو پالا, تو کیا انہوں نے آپ کو کوئی شعور نہیں دیا؟ کیا خان صاحب نے ہی آگے آپ کو شعور دیا ہے؟ اصل میں پارٹی کی بات ہو رہی ہے, پارٹی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کی اویئرنیس قومی طور کے اوپر وہ چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو بتانے کی کوشش. گھریلو تو آپ کو دیکھیں ماحول آپ کا کیسا ہے, وہ آپ کو کیسے ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کس طرح بات کر رہے ہیں, یہ تو اور چیز ہوتی ہے. اچھا, اصل میں جو یہ بات کر رہے ہیں, جیسے آپ نے پوائنٹ اٹھایا وہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ گھر سے بھی شعور کا تعلق ہے, بالکل. لیکن دیکھیں جب عمران خان نہیں تھا اس سے پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا کہ ہاں جی توشہ خانہ میں اتنے پرائز آئے ہیں اور اتنے انعام آئے ہیں, گفٹ دیا گیا ہے, وہ کدھر گئے ہیں؟ پہلے کبھی کسی کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تھا. اس کے علاوہ پہلے اس طرح کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, جو فنڈ آتے ہیں وہ کتنا فنڈ آیا ہے, کدھر گیا ہے, پہلے کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن اب پتہ ہے, اب بندے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اتنا فنڈ آیا تھا, یہ کدھر گیا ہے, فنڈ گیا ہے. تو اس شعور کی بات کر رہے ہیں جی. جو فنڈ آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہاں جاتے ہیں؟ نہیں, یہ تو پہلے بھی کہاں جاتے تھے, پہلے بھی جایا کرتے تھے نا, لیکن پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا. اب پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کدھر گئے ہیں. لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگتے ہیں, جو پہلے نظر نہیں آتا تھا اب نظر آ رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے دور میں نظر آ رہے ہیں. جی تو یہ اویئرنیس نہیں ہے تو اور کیا, آپ بتا دیں. دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے. اچھا چلیں, عام نارمل ہر بندہ, دیکھیں میں ہوں, مجھے اتنی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر مجھے بھی اتنا ان کا نالج ہو گیا کہ بھائی یہ جو باہر سے ہم لون وغیرہ لیتے ہیں, IMF سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے, اب چلے جائیں باہر فارنر آپ کو گفٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو فنڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ سے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ تو ہمیں اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آڈٹ ہونا چاہیے. پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک آڈٹ ہوگا, اتنا لون لیے کدھر گیا ہے. ہاں اب یہ بھی مطلب کہ شعور دیا گیا نا عمران خان کی طرف سے کہ توشہ خانہ کے جو گفٹ آتے ہیں وہ بیچے بھی جاتے ہیں, لیکن یہ پہلے نہیں بیچے جاتے. ایک گھڑی کی انہوں نے گھڑی کو لے کے تو پیچھے پڑ گئے, تو اپنا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے گھڑی کیا, گاڑیوں سمیت پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں غائب ہو گئی. انہوں نے بیچا نہیں ہے نا, انہوں نے وہاں سے لیا. توشہ خانہ کا جو رول ہے نا اس کے تحت یہ ہے کہ آپ
خرید سکتے ہیں, خود اپنے استعمال کے لیے خرید سکتے ہیں, لیکن خود خرید کے آگے نہیں بیچ سکتے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے خرید کے آگے بیچی ہے. دیکھیں اس کی تو ابھی ان کے اوپر وہ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے بیچی ہے, ٹھیک ہے, وہ خود تسلیم کر رہے ہیں جی میں نے بیچی ہے. کہاں پہ گیا ہے جو ان کو پیسے ملے ہیں, فنڈ ملا ہے, وہ کہاں پہ گیا ہے, غریبوں کے لیے کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ چلیں اس پوائنٹ کو ہم ادھر رکھتے ہیں, اب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا وہ ایک پوائنٹ کون سا اچھا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میرے تو سارے ہی اچھے پوائنٹ ہیں, یہ دیکھیں میں لسٹ بنا کے لائی ہوں پورے. چلیں کوئی ایک بتائیں نا, پہلے ایک پوائنٹ بتائیں نا, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے دل کا اسپتال بنایا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ غریبوں کے لیے فوری طور پہ ان کو سہولت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, علاج مہیا کیا جاتا ہے. جی, مرغیاں اور لنگر خانوں کا جو دور چلا تھا وہ بھی ہمارے نواز شریف صاحب نے اویئرنیس دی تھی لوگوں کو. یہ جو پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے وہ آپ لینا چاہ رہے ہیں کیا؟ آپ کہنا نہیں لینا چاہ رہے, دیا تھا, بس ہماری بات تھوڑی سی دبا دی گئی ہے اور یوتھیوں نے ذرا بات کو اوپر کر دیا ہے. انہوں نے سوچا تھا, پریکٹیکلی ورک تو نہیں کیا تھا نا. دیکھیں بات تو وہ اچھی لگتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی ورک کریں, سوچنا تھوڑا سا آپ تھوڑا سا پیچھے ڈیپ جائیں. تو یہ جو مرغیوں والا کنسیپٹ ہے, ایک مرغا اور 4 مرغیاں جو ہیں, یہ پنجاب پولیٹیکل جو انسٹیٹیوٹ ہے 6 روڈ پہ, ڈبل روڈ پہ, تو یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. یہ میرے خیال میں نواز شریف کے دور سے چل رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی دے رہے تھے, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پی ٹی آئی کے دور میں آ کے پتہ چلنا آ جاتی ہے اویئرنیس کے اوپر, ٹھیک ہے. میرے پہلے والی بات کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے نا. آپ دے رہے ہیں یہ بات اور ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا یہ بات اور ہے. کرنا اور کہنا یہ ان دو چیزوں میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, آپ اپنے باقی مذہب کی توہین کی گئی ہے یا ریاست مدینہ کے نام پہ. نہیں, آپ اپنے پوائنٹ پازیٹیو پوائنٹ بتائیں نا. یہ تو ان کے نیگیٹو پوائنٹ بتا رہے ہیں آپ نا, یا تو پھر ایسا ہو کہ ہم کا جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا, وہ بھی یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اچھا, کب اسٹارٹ کیا تھا انہوں نے, نواز شریف نے کب اسٹارٹ کیا تھا؟ جب ان کی حکومت تھی اس وقت اسٹارٹ کیا تھا, پھر ان کو انہوں نے باہر بھیج دیا. دیکھیں جی, ان کا الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جو نواز شریف نے منصوبے بنائے ہوئے تھے وہ منصوبے آگے سے انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ڈیلیور کر کے تو اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہیں. اس پہ کیا کہیں؟ ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, ٹھیک ہے. اب انہیں چاہیے تھا نا کہ ان کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے تھا. اگر ان کے منصوبے تھے تو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, یا تاکہ یہ کریڈٹ اپنے نام لے لیتے, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی خود وہ آگے اس کو مطلب کہ فائنل کر کے اور کریڈٹ لے رہی ہے. بات کریڈٹ لینے کی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کام کرنے کی. انہوں نے یہ کہ ورک کمپلیٹ کیا, ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے جی کہ جو اچھا کام ہے اس کا کریڈٹ بندہ تب لے گا جب کام کرے گا. مہنگائی ہوئی کس کے دور میں ہے؟ نواز شریف کے دور میں چیزوں کے کیا ریٹ تھے اور آپ کے خان صاحب کے دور میں چیزوں کے کیا ریٹ ہوئے ہیں؟ مہنگائی کا کیا کہتے ہیں آپ؟ مہنگائی آپ کے دور میں پہلے زیادہ ہوئی یا نون لیگ کے دور میں تھی؟ دیکھیں, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, اب فرض کریں ان کی گورنمنٹ تھی پہلے نون لیگ کی, ٹھیک ہے. ان کی گورنمنٹ میں پیٹرول میرے خیال میں کوئی 100 روپیز اس طرح پر لیٹر تھا, ٹھیک ہے. چلیں 65 روپے تھا, ٹھیک ہے. اور بعد میں چلیں پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے, ان یہاں پہ ان کا یہ ہوا ہے کہ انکریز ہو گئے ہیں ریٹ, ٹھیک ہے, آلریڈی انکریز ہوئے. اب ایسے انکریز ہوئے ہیں, اس کے بعد رکے نہیں ہیں, رکے نہیں ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ایک اور چیز ہے, اس میں آپ کا یہ جو الیکٹریسٹی کا بل آتا تھا, اب پچھلے جو ان کے دور کے بل اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے دور کے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگوں کے گھر, میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, ہمارے گھر کا جو بل آتا تھا اس کے اندر لکھا ہوتا یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آپ کو اتنے پیسے چھوٹ ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں بجلی کے اوپر کوئی کام کیا گیا تھا؟ دیکھیں, وہ تو آپ کے سامنے وہ دیامر بادشاہ ڈیم اس کا ورکنگ چل رہی تھی, ابھی میرے خیال میں کمپلیٹ ہو گیا, اور اس میں آنے والے ٹائم میں میرے خیال میں وہ سٹارٹ بھی ہو جائے گا کام. نہیں, اس مطلب پی ٹی آئی کے دور میں کوئی یونٹ اضافہ ہوا تھا, کوئی یونٹ بنائی گئی تھی, کوئی اس طرح کا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی پروجیکٹ لگائے گئے ہوں, کوئی پلانٹ لگائے گئے ہوں جس میں بجلی جو ہے نا وہ زیادہ مقدار میں بنائی گئی ہو؟ کام تو چل رہے تھے, پھر انہوں نے درمیان میں آ کے دوسری پارٹیز نے ٹانگیں اڑانا شروع کر دی, یہ ہو گیا وہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں ادھر آپ باقی جو پوائنٹس تھے آپ کے وہ کون سے, آپ اپنے پوائنٹ. ملک کا قرضہ جو تھا, جی پہلے ایک بات سن لیں, آپ نے صرف اپنے پوائنٹ بتانے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, جو آپ نے پوائنٹ جس بیس پہ آپ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ نے پی ٹی آئی کی خامیاں نہیں بتانی. پہلے نون لیگ کے آپ نے جو سپورٹ کر رہی ہوں, جو گھی تھا وہ نواز شریف کے دور میں 650 روپے کا گھی کا ایک ڈبہ ملتا تھا. عمران خان کے دور میں کتنے کلو کا ڈبہ تھا؟ 5 کلو کا, ٹھیک ہے. عمران خان کے دور میں ہوا ہے 2800 روپے کا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آٹا 35 روپے کلو نواز شریف صاحب کے دور میں ملتا تھا, اور عمران خان کے دور میں 90 سے 100 روپے کلو مل رہا ہے, ٹھیک ہے. مہنگائی کا جو ہے نا, مہنگائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ عالمی سطح پہ مہنگائی جو ہے نا وہ زیادہ ہوئی تھی, عالمی سطح پہ یہ پرابلم ہوئے تھے. لیکن
جو عمران خان ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے اس طرح کا حساب کتاب کیا تھا کہ ہاں جی پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی کے دور میں اتنی مہنگائی تھی اور نون لیگ کے دور میں اتنی مہنگائی ہے، پہلے کبھی اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ کرنے کا موقع آپ کو ملا تھا کبھی؟ اس وقت اتنی مہنگائی تھی نہیں جو ہم کرتے، ہم آواز اٹھاتے. یہ مہنگائی جو کی ہے اصل وہ خان صاحب نے آ کے کی ہے، ان کے خان صاحب نے. تو اس وقت مہنگائی نہیں تھی، اس وقت کوئی سب مہنگائی ٹھیک نہیں تھا، تھی. سب کوئی غریب مسئلے امیر بندہ سکون سے کھا سکتا تھا 3 وقت کی روٹی. اب جا کے دیکھیں نا، اب غریب بندہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے اس وقت اب یہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس وقت 2 پارٹیاں تھیں. جب ایک دفعہ الیکشن ہوتا تھا تو نون لیگ کی باری آ جاتی تھی، اگلے الیکشن میں انہوں نے خود کہنا ہوتا تھا بھائی اب آپ کی باری ہے. تو انہوں نے باریاں لگائی ہوتی تھی، کیونکہ اب دیکھیں انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے مہنگائی نون کر دی لیگ تو میں عوام ایک جو ہے چیز نا اور ہے، آسانی سے باہر نون لے. لیگ ہوگی یا پھر پیپل پارٹی ہوگی یا پھر جماعت اسلامی ہوگی، کوئی بھی جماعت ہوگی، تاریخ میں ابھی تک کسی نے بھی مطلب ہے کہ 5 سال پورے نہیں کیے. کاف لیگ نے ایک دفعہ پورے کیے تھے، وہ اس کے مشرف کے دور میں کیے تھے، یا زرداری کے دور میں یہ پورے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ 2 سال 2.5 سال یا 1.5 سال حکومت ہوئی ہے. تو زیادہ حکومت جو ہے وہ ماشاء اللہ ہی لگا رہا ہے، یا پھر آرمی کی حکومت رہی ہے. تو اس میں کیا جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں جی پچھلے 35 40 50 سال جو حکومت رہی ہے نون لیگ کی اور رہی ہے یا پیپل پارٹی کی رہی ہے، تو اس میں آپ باقی جو جماعتیں یا ماشاء اللہ ہے جو اس کو کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ماشاء اللہ مشرف صاحب کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں ریٹس نہیں بڑھے کسی بھی چیز کے، میرے خیال میں نہیں بڑھے. چیزیں بالکل سٹیبل رہی ہیں، ہر چیز کچن آئٹم سے لے کے آپ کے فیول تک، الیکٹریسٹی تک، ہر چیزیں وہ سٹیبل رہی ہیں. کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں، انہوں نے اپنا بھی وہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا بھی ہر چیز انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اگر انہوں نے اتنا ہی اپنے ملک اور قوم کا سوچنا ہے، ٹھیک ہے، میں ایک کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی جو پی ٹی آئی کا دور گزرا ہے، یہ 3 سال 3.5 سال گزرے ہیں، اس میں انتہا قسم کی مہنگائی ہوئی ہے. اس میں بہت سارے ایسے بلنڈر سامنے آئے ہیں، جیسے توشہ خانہ کا کیس سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک بلنڈر تھا. پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی، جیسے اویئرنیس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اویئرنیس جو ہے نا دی گیا، اس میں بہت سارے لوگوں نے ایسی گفتگو کی ہے جو جیسے اب بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہوگی. جیسے عمران خان سپیچ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں ان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اسی طرح عوام ساری بھی. پھر اس کے بعد 9 مئی والا واقعہ بھی اسی کے تناظر میں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک برین واشنگ کی گئی ہوئی تھی. سارا جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے وہ جرحانہ مزاج کے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ جو جرحانہ مزاجی ہے یہ جوانوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں یہ بات اس کو نہیں مانتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب باقی یہ بھی دیکھیں، یہ جو 9 مئی والا آپ واقعہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے نے وہ ماسک اور یہ وہ منہ لپیٹے ہوئے تھے، کافی لوگوں نے تھا کہ وہ اس طرح تھا، ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز آتی ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کہاں پہ تھی، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. آلریڈی اب 24 آورس دیکھیں سیکیورٹی وہ ہے الرٹ رہتی ہے. اچھا ایک بات یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر فرض کریں سیکیورٹی وہاں موجود ہوتی، سیکورٹی وہاں ہوتی، ایک بندہ جو ہے وہ وہاں کھڑا ہوتا اور 100 بندے اس کو مار رہے ہوتے، اس کے پاس ویپن بھی ہوتا، اسلحہ بھی ہوتا، تو وہ کیا مار کھاتا یا اس کا ریئیکشن کرتا، ان کو روکتا یا ان کو جانے دیتا، کیا کرتا ایک بندہ، کیا کرتا؟ دیکھیں پاک آرمی جو ہے ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہمارا ایک بہت زبردست قسم کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے. ہم تو ویسے بھی ہم باہر عام نارمل کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاک آرمی ہمارا ایک دفاعی ادارہ ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی اس طرح کرنے کی کوشش نہ کرتا کہ وہ پاک آرمی کے بندے کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. جو ویڈیوز آئی تھی وہ ڈنڈے مار رہے تھے آرمی کی گاڑیوں کو. اب پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ بول رہے تھے کہ یہ بھائی عام نارمل بندہ نہیں ہے، یہ کوئی فورس کا بندہ ہے، اس نے منہ لپیٹا ہوا ہے اور ڈنڈے مار رہا ہے. ورکرز کو اویئرنیس دی ہوئی ہے، وہ انتشار پھیلاتے ہیں. یہ اویئرنیس دی ہوئی ہے اپنے ورکرز کو. دیکھیں سنیں، وہ تو ابھی جیل کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے ہم ان کی وہ حمایت نہیں کرتے. دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بہت اچھے کام ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی سراہتے ہیں. جیلیں کاٹی ہیں. اچھا ایک چیز کرتے ہیں، جیل ابھی جیل کاٹی ہے، جیل ان کی چل رہی ہے ابھی. اور ابھی ریسنٹلی ایک صحافی ہیں احتشام نام ہے جو بول نیوز پہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ عمران خان بڑے مطلب کہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے، عمران خان کے اوپر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا، تو اس بیس پہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے. تو اگر تو جیلیں کاٹی ہیں تو جیلیں تو یہ بھی کاٹ رہے ہیں، انہوں نے بھاگے تو نہیں ہیں گئے، کوئی معاہدہ کر کے باہر تو نہیں گئے ہیں. دیکھیں جی باہر اگر گئے ہیں تو ان کی مجبوری ہے، ظاہر ہے ان کی اولاد ہے، مطلب اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے گئے ہیں. نہیں بیٹے ان کے پاکستان نہیں آ سکتے ملنے کے لیے. دیکھیں بیٹے تو ان کو چاہیے نا کہ ان کے پاکستان آئیں ملنے کے لیے. اب ان کے علاج تک وہاں ہوتے ہیں، ان کو ہلکا سا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ UK چلے جاتے ہیں.
ان کو چاہیے تھا نا کہ اپنے دور میں 35 ایئرز انہوں نے گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہے اپنی کی ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ہاسپٹل اتنا اچھا نہیں بنا سکے کہ ان کا علاج یہاں پاکستان میں تو بنایا ہے، بتایا نہیں شہباز شریف نے جو دل کا ہاسپٹل بنایا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کام کیا. ہاسپٹل انہوں نے اپنی جیب سے نہیں بنایا، ہم لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے بنایا. تو پی ٹی آئی نے جو کام کیے وہ اپنی جیب سے کیے ہیں. نہیں، میں وہ بھی نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی نے بھی جو بھی کام تسلیم کرے نا بھائی، کام جو اچھا کام کیا وہ مانے تو صحیح. ہاں ہم مانتے ہیں ان کو، برل ان کا اپنا علاج وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم تو جی آپ کا علاج کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. جب عمران خان مطلب کہ گرا تھا تب بھی اس نے اپنے ہاسپٹل سے علاج کروایا تھا، اس کے علاوہ جب بھی بیمار ہوا عمران خان باہر علاج وہ تو اس کی چھوٹی موٹی ہے نا، اس کو کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہوا یا کوئی بڑی بیماری، خدا نخواستہ ان کے خان دل صاحب کا کو تو ہاسپٹل ہی نہیں تو ہوا. بنا ہے نا، یہ جو بنا ہے دل کا ہاسپٹل. اگر دل کا مسئلہ ہوتا تو وہ یہیں چلے جاتے، کوئی ان کو بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ تو ادھر تو نہیں جاتے نا. کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ یہ سیدھا باہر پیٹ میں درد ہو رہا ہے جی ہم جا رہے ہیں جی باہر علاج کروانے. اور علاج یہ کیا چکر ہے، باہر کیوں جاتے ہیں بار بار؟ دیکھیں جی، آب و ہوا چینج کرنے کے لیے تو جانا تو پڑتا ہے مری نا. چلے جائیں نا، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مری بھی تو ان کا گھر ہے، مری چلے جائیں. دیکھیں اب ان کے ناشتے تک ہیلی کاپٹر کے اوپر جاتے ہیں. وہ تو ہیلی کاپٹر کا تو آپ کے اچھا ایک خان صاحب ناشتے اچھے نہیں کرتا تھا. نہیں خان صاحب کے لیے جو ہیلی کاپٹر والی بات ہے وہ تو آپ کے خان صاحب نے کہا 55 روپے کلو میٹر پڑتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بے شک ناشتے جل مرضی جائیں. وہ تو جہانگیر خان ترین صاحب جو تھے نا، ٹھیک ہے، انہیں بھی لگا کہ یہ شوگر جو مافیا کے اسکینڈل میں ہے تو انہوں نے بھی ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. آپ کو پتہ نہیں تو اس سے پہلے جب وہ بندے خرید کے لاتے تھے اس وقت دیکھیں وہ تو بعد اب جب ایک چیز سامنے آتی ہے نا کہ یہ بندہ ڈیفالٹر ہے، ٹھیک ہے، تو پارٹی کا چیئرمین ایڈ ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں جو ایم کیو ایم ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا پہلے؟ اچھا جو کیا نام ہے یہ جو کاف لیگ ہے جس کے بارے میں کہتے تھے یہ قاتل لیگ ہے، اس کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ ان ساروں کو تو اپنے ساتھ ملایا. میرے خیال میں انہوں نے بعد میں ملایا ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے نا جی. دیکھیں آپ وہ 5 ووٹیں تھیں ان کے پاس، 5-6 سیٹیں تھیں، اس کی بیس میں وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. تو بلیک میلر تھے تو انہوں نے بلیک میل کر کے وزیر اعلیٰ بنے. نہیں ایسے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلیک میلر تھے، انہوں نے بھی پنجاب کے اندر کافی اچھے کام کیے. یہ دیکھیں آپ کے 1122 جو سروس ہے یہ ان کے دور میں ہوئی ہے. اور پہلے آپ نے اس کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا تھا جس کو نااہل بندے کو وزیر اعلیٰ؟ ایجوکیشن کے اوپر بھی ان کا بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی جو غریب لوگ ہیں، بچے ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت کریں نا، آپ اپنے مخالفین کی بھی حمایت کریں. دیکھیں آپ پی ٹی آئی کی بات کریں کہ ہاں جی پی ٹی آئی نے یہ کام کیے ہیں. پی ٹی آئی نے تو آپ کے سامنے وہ تو بتائیں نا، نوکریاں نہیں دی، 50 لاکھ گھر بننے تھے، گھر کہاں ہیں؟ 3.5 سالوں میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتے تھے نا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہے نا. گھر کدھر ہے وہ جو انہوں نے کچھ کیا ہے تو اتنے اپنے علاج کیوں باہر جا کے کرواتے ہیں؟ یہ ایک چیز علاج والی بات تو ہوگی، لیکن وہ گھر والی جو بات ہے وہ صحت کے اوپر کام کیا ہے. روٹی کھاتے تھے، خان نے وہ بھی ان سے چھین لی ہے روٹی. نہیں خان نے تو روٹی دی ہے، انہوں نے تو لنگر خانے کھولے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ کیوں جی؟ بالکل لنگر خانے کھولے ہیں جی، ٹھیک ہے. ہم G9 میں کراچی کمپنی اسلام آباد کے اندر پنڈی کے اندر بہت یعنی کہ اچھا ان کا اقدام تھا. اب جو لوگ بیچارے جو ڈیلی ویجز کے اوپر یہ لیبر ٹائپ جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شام کو گھر جانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. کوئی لوگ جو باہر سے آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں شہروں کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ دن کو اپنا کام شام ختم کر کے تو لنگر خانوں میں چلے جاتے تھے. باقاعدہ بالکل میں نے خود سنا ہے کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ رات کو یا دن کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے اور رات کو نواز شریف کے حق میں نعرے مارتے تھے اور پی ٹی آئی کے خلاف نعرے مارتے تھے. نہیں جی یہ بات جھوٹ ہے. ان کے ورکرز بھی تو ہماری جو ہے نا جلسوں میں گھستے ہیں، یہ ہمیں بریانی کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ بریانی دیتے ہیں تو آتے ہیں نا، تو بریانی دیتے اچھی بات ہے، غریب کو روٹی دیتے ہیں ہم، غریب کا پیٹ بھرتے ہیں. پچھلے دنوں تو موٹر سائیکل کی بھی آفر ہوئی تھی، 125 کی بھی آفر ہوئی تھی. تو دے دیں گے انشاءاللہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ملے تو تب ووٹ دیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں. ہم تو جو آپ مان رہی ہیں نا، خود بھی نواز شریف کے لیے ہم تو ان کو بتائیں کیا کام کیا کیا ہے نا نون لیگ نے، کام کیا کیا ہے جو آپ نے یہ پرچی پوری رکھی یہ پرچی میں نے آپ اس چیز پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی بھی، کیونکہ جو آپ کا دوسرا میڈیا جو ہے نا وہ اتنی بات نہیں بتا رہا. سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز پھیلی ہوئی ہے. عمران خان کی پارٹی کا کوئی بھی بندہ دیکھیں، لوگوں نے بورڈ لگا دیے ہیں کہ یہاں پہ نون لیگ کا بندہ کوئی بھی ووٹ لینے کے لیے نہ آئے، ہم اس کے اوپر کتے چھوڑ دیں گے. یہ اویئرنیس ہے. وہ جو آپ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے. دیکھیں یہ پی ٹی آئی یا عمران خان نے نہیں لکھا یہ، لیکن وہ اویئرنیس جو ہے نا، دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ آپ کے کردار کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، آپ کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. نظریات کے ساتھ اختلاف ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ آپ کو آگے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا جی کتے چھوڑ دیں گے، تو یہ کیا اخلاقیات میں آتا ہے؟
نہیں آتا, یہ غلط بات ہے. پر یہ نہیں آپ تو فخریہ طور پہ بیان کر رہے ہیں نا اس کو. نہیں, میں فخریہ طور پہ بیان بہت ساری شادی کارڈوں میں لکھا ہوا ہے جی کہ نون لیگ کے بندے ولیمہ پہ نہ آئیں. یہ آپ کیسی اویئرنیس کہہ رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. دیکھیں آپ کی اویئرنیس دی ہوئی ہے ان کو. دیکھیں یہ میں اس چیز کو غلط مانتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اب دیکھیں ہمارا اپنا جو تعلق ہے وہ اور ہے, ٹھیک ہے. ہم سپورٹ کس کو کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کو الگ دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے مخالفت یعنی کہ شروع کریں. جو ہمارا کہہ لیں کہ کردار ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ بات پہنچے جو پازیٹیو ہے. پاکستان کا وہ والا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے جانا چاہیے جو پازیٹیو ہو. لیکن جہاں عمران خان نے اویئرنیس دی ہے وہاں عمران خان نے لوگوں کو اشتعال بھی دیا ہے. مطلب کہ عمران خان نے جو دھرنا کیا ہے اس دھرنے میں انہوں نے کہا جی, شیخ رشید صاحب نے بھی کہا جی جلا دو, گرا دو, آگ لگا دو, جو پھر گورنمنٹ کی عمارتوں پہ انہوں نے حملے بھی کیے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان نے ہی دی. لیڈر کے نقشے قدم پہ ہی چل رہے ہیں نا. ابھی بھی لیڈر جو ہے للکار کے بات کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام بھی جو اس کے سپورٹر ہوں گے وہ اسی طرح ہی بات کریں گے. دیکھیں جو مطلب کہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, جن کو اتنا وہ نہیں ہوگا, عقل شعور نہیں ہوگا, وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. میں اور بات کر رہا ہوں, آپ اس دوسری طرف مطلب میں تو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں جو انتشار والی سیاست ہے نا وہ پی ٹی آئی سے شروع ہوئی. میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرا ووٹ بھی اسی کو جائے گا جو بھی ہمارے حلقے سے کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے. میں کوشش جو بھی سے مراد کہ بے شک نون لیگ کا کوئی بندہ پی ٹی آئی کے نشان پہ کھڑا ہو تو آپ ووٹ دیں گے. ظاہری سی بات ہے, ٹکٹ بات ڈپینڈ کرتی ہے آپ کو ٹکٹ کون سی پارٹی دے رہی ہے. اب نون لیگ کا بندہ یہاں پہ کھڑا ہوگا تو وہ کیوں کھڑا ہوگا؟ جب اس کو نون لیگ گھاس نہیں ڈالے گی, ٹکٹ نہیں دے گی, تو پھر وہ ادھر آئے گا. تو پھر آپ اس کو ووٹ دے دیں گے؟ ووٹ دے دیں گے, کیونکہ ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ اس کے کہنے پہ ہم ووٹ اس کو دے دیں. پہلے بھی تو لیڈر آپ کہیے نا, لیڈر آپ کا کہے گا جی کنویں میں چھلانگ مار دیں گے. نہیں, یہ کنویں میں چھلانگ نہیں ماریں گے. کیوں؟ یہ شعور کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مخالفت, آپ نون لیگ کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر نون لیگ کا بندہ وہاں سے پی ٹی آئی کے الیکشن, جیسے شیخ رشید جو ہے وہ لڑا, آپ نے شیخ رشید کو ووٹ دیا ہے, حالانکہ شیخ رشید کی اپنی جماعت تھی. بالکل. اصل میں نا یہاں اس حلقے سے پی ٹی آئی نے کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا تھا, کیونکہ ان کا آپس میں اتحاد ہو چکا تھا, اس لیے ہم نے شیخ رشید کو ووٹ کر دیا تھا. ابھی کوئی بندہ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ابھی چل رہا ہے, ابھی تو ان کا وہ پارٹی جو ٹکٹس ہیں ابھی تقسیم ہو رہے ہیں. اچھا, آپ نے ابھی تک مجھے نون لیگ کی کوئی خوبی نہیں بتائی, ابھی تک کوئی کام نہیں بتایا. کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی موٹر وے ہمیں بھی بتائے نا, جس موٹر وے بنائی ہے, ٹھیک ہے, جس پہ یہ لوگ گاڑیاں دوڑاتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, وہ کس کی سڑک روڈ کے اوپر کرتے ہیں, کس نے بنائی ہے؟ نواز شریف نے. ٹھیک ہے, اور کیا کیا ہے؟ کوئی اور بھی بتائے نا. صرف لکھا ہوا تو آپ نے اتنا زیادہ, یہ پرچی اتنی بڑی آپ نے یہ پرچی دکھائیں جی, یہ دیکھیں جی پرچی, یہ ہے ہی پرچی مافیا, لیڈر سے لے کے سپورٹر تک یہ پرچی مافیا. اب یہ بڑے کسی بھی آپ دیکھ لیں یو این میں یہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, باراک اوباما صاحب بیٹھے تھے, پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, یہ نواز شریف صاحب جیب سے پرچی نکالیں گے, وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ پرچی نکالیں گے تو بات کریں گے. یہ نکال کے ہیلو ہاؤ آر یو, واٹ از یور نیم, مائی نیم از محمد نواز شریف. تو یہ حال ہے. توہین مت کریں آپ, ہمارے لیڈر کی توہین مت کریں, یہ پرچی ان کا احترام کریں. اچھا ایک منٹ, جو پرچی والی بات ہے اس میں, جی جو پرچی والی بات ہے یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑی جگہ پہ جاتے ہیں اسپیچ کرنے کے لیے تو وہ عام طور پہ لکھی ہوئی اسپیچ ہوتی ہے, وہ بندہ خود لکھ کے جاتا ہے. دیکھیں اسپیچ کی بات اور ہوتی ہے اور اپنا انٹروڈکشن کرانا یہ بات اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیچ اور سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا نام ہے انگلش بولنی نہیں آتی, اس لیے انہوں نے لکھ کے لے کے گئے. میں اس طرح نہیں کہوں گا, برحال آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو صحیح طریقہ نہیں بات نہیں کر سکتے. بولیں جی, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بولنا نہیں آتا آپ کے, ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے ہمارے جو پڑوسی ملک کے جو ہیں صدر صاحب ہیں نریندر مودی صاحب, وہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس طرف دیکھ کے ان کو باقاعدہ جھک کے انہوں نے ایسے سلام کیا. آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو, ہم نے بھی دیکھی ہے. تو ہمارے عمران خان صاحب گئے ہیں, اس سے پہلے کی اسپیچ جو ہیں, جو ہمارے پاکستان کے جو پہلے لیڈرز جاتے رہے ہیں, ان کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جو عمران خان صاحب گئے ہیں, انہوں نے جاتے ہی انہوں نے ایک ہی بات کی ہے, وہاں پہ بسم اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بات انہوں نے یہ کی تھی کہ آپ ہمارے نبی کے بارے میں باتیں نہ کیا کریں, ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے, ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے. اب یقین کریں, اس سے پہلے جو فرانس کا سفیر تھا اس کو کیوں نہیں نکالا تھا؟ پھر دیکھیں فرانس کا سفیر, اس پہ تو ہر بندے نے بائیکاٹ کر دیا تھا, اس کو تو نکالنا ہی تھا نا انہوں نے. کدھر کوئی نکالا نہیں ہے. کوئی گستاخانہ جو معاملات ہوئے تھے جس میں ٹی ایل پی نے بھی احتجاج کیا تھا, اور ٹی ایل پی کو آپ نے شدید طرح سے جو ہے نشانہ بنایا تھا, مارا بھی تھا ٹھیک ٹھاک. نہیں, یہ مارنے والی بات اور ہے. اب
کوئی بھی بندہ فورس کے خلاف جائے گا تو وہ فورس تو اس کو روکنے کی کوشش تو کرے گی نا۔ انہوں نے تو یہ ڈیمانڈ کی تھی نا فرانس کے جو سفیر ہے اس کو نکالا جائے۔ دیکھیں بات تو بیٹھ کے بات کرنے والی بات تھی نا، تو انہوں نے تو زبردستی کوشش کی تھی کہ ہم نکال، وہ تو نہیں نکال، پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ٹائم دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ نہیں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوا تھا۔ چلیں پھر تھوڑی ساری خیالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ پھر جی خدا کا واسطہ ہے کوئی نون لیگ کا کام بتائیں ہمیں۔ موٹر وے، میٹرو بس، اورنج ٹرین، 30 روپے میں آپ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ آپ لوکل گاڑی کریں نا یہاں سے، جہاں پہ جس ایریے میں ہم رہتے ہیں، آپ 1000 1500 2000 سے کم اسلام آباد کے ایریے میں نہیں پہنچ سکے۔ یہ ہمیں 30 روپے میں سہولت اسٹوڈنٹ کے لیے، عام بندے کے لیے کس نے دی؟ اس پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ میں نے تو سنا جی کہ وہ نقصان پہ جا رہی ہے۔ کوئی نقصان پہ نہیں جا رہی ہے۔ وہ جو گاڑیاں روکی گئی ہیں، کچھ گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ بھی ان کا ہی جو ہے نا پی ٹی آئی والے، انہوں نے بند کیے ہیں وہی پی ٹی آئی نے بند کیے ہیں، سازش کی ہے ہمارے خلاف۔ اچھا چلے جی، اگر آپ نے کوئی آخری پوائنٹ اپنا بیس جو ہے نا، آپ جاتے جاتے ایک ایسا پیغام دیں کہ نون لیگ کو اگر لوگ سپورٹ کریں تو کس وجہ سے کریں، اور پی ٹی آئی کو اگر سپورٹ کریں تو کس وجہ سے کریں، تو آپ اپنا پوائنٹ آپ پہلے رکھ لیں کہ اگر نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیے تو کیوں دینا چاہیے؟ انہوں نے پہلے بہت اچھے کام کیے، مہنگائی نہیں ہوئی ہے، مہنگائی پہ کنٹرول کیا تھا، تو اب ان کو ووٹ دیں اور ان کو ٹائم بھی پورے 5 سال ان کو پورے کرنے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ملک کے حالات مزید بہتر ہوں گے۔ ان کے دور میں بہتر تھے، پھر بیچ میں خان صاحب آ گئے جن کے دور میں حالات کا ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب جاتے ہیں جی کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر ووٹ دیں تو کس بیس پہ دیں؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کو ووٹ کس بیس پہ دیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز پہ آ کے اس بات پہ آ کر یہ اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اچھے کام کیے ہیں، صحت کے اوپر کام اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ علاج کرانا بہت مشکل بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آ کے جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے یہ خود بیٹھے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آگے اس کے بعد کیئر ٹیکر آئی ہے، جب انہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹا کے جو خود پرانی باتیں ساری ختم کر کے ابھی نئی باتوں پہ اگر اب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں تو کس بیس پہ دیں؟ آپ یہ 2-4 باتیں کریں جو پی ٹی آئی کی پازیٹیو باتیں ہیں۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ یہ ینگ جنریشن کو آگے لے کے آ رہے ہیں، نہ کہ یہ خاندانی سیاست کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نون لیگ ہے، یہ کوئی بھی پارٹی ہے، کسی کا بھی دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیکھ لیں، اب وہ ہیں ان کے پیچھے جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اب اگر میں تو یہی مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس لیے موقع دینا چاہیے، یا ان کی پارٹی کو، میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی پارٹی کو دینا چاہیے موقع، وجہ یہ ہے کہ یہ خاندانی سیاست نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ہی دیکھیں کہ انہوں نے پارٹی چیئرمین شپ سے وہ استعفیٰ کیا ہے یا وہ ہٹے ہیں، تو آگے انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا کسی کزن کو یا ماموں کے بچے کو یا کسی کو بھی نہیں لایا، اپنے جو اچھا جو ان کا ورکر تھا پارٹی کا اس کو لے کے آئے ہیں سامنے۔ ورکر اچھا تھا جس کو وہ لے کر آئے ہیں، وہ تو پیپل پارٹی کا ہے، نہیں وہ تو ایک وکیل ہے نا، ہاں 1-1.5 سال ہوا ہے پی ٹی آئی میں آئے ہیں۔ جو بھی ہے دیکھیں ان کو جو لگا ہے، مطلب میں میرے کہنے کا مقصد سمجھے نا کہ انہوں نے خاندانی سیاست نہیں کی ہے، تو اس چیز پہ آپ ایگری کریں کہ وجہ یہ ہے کہ اب خاندانی سیاست اور چیز ہوتی ہے۔ کیا جو آپ کے گورنمنٹ کے حکمران ہیں پی پی کے یا نون لیگ کے کوئی بھی ہے، ان کے بچے بھی آپ کے اوپر حکومت کریں گے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی کی جو خاندانی سیاست کو ختم کرنا چاہیے اور اچھے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کو ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بلادری بیس پہ سیاست نہیں کرتی، ان کی سیاست جو ہے وہ ملک کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں، آپ نے ان کی بات بھی سنی، دونوں نے اپنے اپنے پوائنٹس جو ہے آپ کے سامنے رکھے۔ میری بھی کوشش یہی ہوئی کہ نیوٹرل ہو کے گفتگو کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو، تو ہمارے اسی چینل پہ رابطہ کر لیں، ہم آپ کو لیں گے، آپ ہمیں بلائیں یا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اسی طرح کی ڈبیٹ اگر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ڈبیٹ ہوگی وہ بالکل دوستانہ ماحول میں ہوگی، پازیٹیو ہوگی، اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔